اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قانون سے آگے ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج ایک معاملہ سامنے آیا تو میں نے سوچا یہ آپ تک بھی پہنچایا جائے کہ شاید کبھی اس نوعیت کے معاملے سے آپ کو دوچار ہونا پڑے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک میرا جو معاملہ سامنے آیا، صاحب نے مجھے بتایا، ایک صاحب نے، کہ وہ کوئی اکیلے ہی، چونکہ گھر میں وہ رہتے ہیں، تو وہ ان کو کوئی کہیں جانا تھا، کچھ وہ ملک سے باہر گئے ہیں، تو یہاں پر وہ اکیلے رہتے تھے، ان کا فرنیچر کافی قیمتی تھا گھر کے اندر۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب گھر میں اگر پڑا رہے گا تو یہاں سے کہیں چوری نہ ہو جائے یا کوئی اور معاملہ نہ ہو جائے، قیمتی فرنیچر ہے۔ تو انہوں نے اپنے قریب ہی ایک گودام ہے کافی بڑا، تو انہوں نے اس گودام میں جا کر نا ایک کمرہ، کافی اس پہ کمرے بنے ہوئے ہیں اور کافی بڑا گودام ہے، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جا کر گودام والے سے بات کی اور اس سے کہا کہ بھائی یہ گودام کے اندر آپ کے اس کمرے کے اندر جو ہے میں اپنا سارا یہ فرنیچر رکھنا چاہتا ہوں، تو میں جس ٹائم واپس آؤں گا تو میں آپ کو اس کا کمرے کا جو کرایہ ہوگا میں اس ٹائم ادا کر دوں گا جب میں واپس آؤں گا، اور آنے کے بعد جو ہے جو بھی کرایہ بنے گا وہ کرایہ طے ہو گیا کہ اس کے مطابق میں اپنا سامان اٹھا لوں گا اور آپ کو کرایہ ادا کر دوں گا۔ تو اس کے ساتھ ایک تحریری طور پہ بھی ہم نے یہ لکھ لی بات آپس میں، جو کہ میرے پاس ہے معاہدہ، اس نے بتایا۔ تو اس نے وہ سارا سامان جو تھا گھر سے اپنا قیمتی فرنیچر اٹھا کے اس گودام میں اس کمرے میں رکھ دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تقریباً 1 سال واپس آیا ہوں، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو کرایہ دے کر اپنا سامان لے لی، تو مجھے پتہ چلا کہ میرا قیمتی سامان تھا بہت زیادہ، لیکن اس نے جو ہے نا وہ بددیانتی سے وہ میرا سامان جو ہے نا وہ مجھے اب پتہ لگا کہ اس نے بیچ دیا ہے۔ تو اب مجھے اس کے ساتھ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کے خلاف کیا کارروائی کروں اور دعویٰ کروں، عدالت میں جاؤں، کیا کروں۔ تو میں اس پریشانی میں ہوں کہ میرا بہت قیمتی فرنیچر تھا وہ، تو مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو ایسی نوعیت کے اندر، صورتحال کے اندر اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایسی کوئی نوعیت پیش آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کرمنل بریچ آف ٹرسٹ، خیانت مجرمانہ۔ یعنی آپ نے اس کے پاس ایک چیز امانتاً رکھوائی اور آپ نے اس کے گودام میں، اور یہ طے پایا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کرایہ دیں گے اس کو، سارا جو بھی اس کا بنے گا، اور اپنا سامان اٹھا لیں گے، لیکن اس نے جو ہے نا اس سامان کی حفاظت کرنے کے بجائے، اس امانت کی حفاظت کرنے کے بجائے اس نے اس کو بیچ دیا۔ تو یعنی کہ اس نے اب ارتکاب کیا ہے یہ ایک خیانت مجرمانہ جو ہے وہ 405 جو سیکشن ہے اس کے مطابق اس نے تعزیرات پاکستان کی سیکشن ہے یہ، اس کے تحت اس نے جو ہے خیانت مجرمانہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کا ارتکاب کیا ہے، اور اس کی جو سزا ہے نا وہ سیکشن 406 کے اندر دی گئی ہے، جس میں 7 سال اس کی سزا ہے، اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور سزا اور جرمانہ دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جو ہے پولیس اسٹیشن کے اندر باقاعدہ کوئی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سول کورٹ میں یا کہیں جا کر کے جی میرا جو سامان دلوائیں، وہ تو لمبے کام ہیں، اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فوری طور پہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے پولیس اسٹیشن میں جانا ہے اور ایک ایس ایچ او کے نام پہ ایک درخواست آپ نے تھانے میں دے دینی ہے کہ جناب اس طریقے سے سامان رکھوایا تھا، یہ میرا ایگریمنٹ ہے، کرایہ ادا کر کے سامان اٹھوانا تھا، سامان اس نے میرا بیچ دیا ہے، لہٰذا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور میرا سامان برآمد کیا جائے۔ سامان بھی آپ کا انشاءاللہ برآمد ہو جائے گا، کیونکہ جس کو بھی اس نے بیچا ہوگا وہ وہاں سے ریکور ہو جائے گا۔ اور تو اس لیے وہ جو اپلیکیشن آپ تھانے میں دیں گے تو پولیس جو ہے نا سیکشن دفعہ جو ہے 406 تعزیرات پاکستان کے تحت جو ہے اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرے گی، اور پھر وہ جو سامان ہے جب ایف آئی آر درج ہو جائے گی تو اس ایف آئی آر کی بنیاد پر پولیس اس سامان اس کو گرفتار بھی کرے گی، اس بندے کو جس کے پاس ہم نے سامان رکھوایا تھا، اور پھر اس بندے کے ذریعے اس سامان تک پہنچے گی جس کو اس نے بیچا ہے۔ وہاں سے چونکہ وہ آپ کا مال تھا اور آپ نے امانتاً رکھوائے ہوا تھا، تو وہ وہاں سے سامان اٹھوا کر برآمد کرے گی پولیس، اور وہ پھر سارے کا سارا سامان آپ کو ملے گا، اور اس شخص کو جو ہے پھر اس جرم میں کہ اس حرکت کرنے پر غیر قانونی 7 سال سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی، دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی معلومات تھی، میں نے آپ تک پہنچا دی۔ آپ تھانے میں درخواست دیں، انشاءاللہ آپ کا سامان بھی ریکور ہو جائے گا اور آپ کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔